محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ اپنی اپنی عبادات کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ دعائے ظہور امام زمانہ علیہ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعاً وتمتعہ فیہا طویلا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں پر لعنت۔ بآواز بلند صلوات۔ اجازت ہے ذکر پاک شروع کیا جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ خیر الصلاۃ والتحیات علی خیر خلق وافضل بریۃ نیر الاعظم حبیب الہ العالم ابی القاسم مصطفیٰ محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعن الدائم علی اعدائہم ومنکر فضائلہم وغاصب حقوقہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال الحکیم فی کتابہ المجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انی جاعلک للناس اماما۔ بآواز بلند صلوات۔ عزیزان مظلوم کربلا، موالیان ولی حق، محبان آل اطہار، سب سے پہلے آج کی اس مجلس کو آپ کی اور میری سانسوں کے مالک، وارث زمانہ، حجت دوراں، سرکار قائم آل محمد کی لاریب بے عیب دربار میں پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں وہ جگہیں، وہ مکان، وہ مکین جہاں پر ذکر نواب کربلا برپا ہوتا ہے تا قیام قیامت آباد و شاد رہیں۔ پروردگار آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ حاضرین کی حوائج شرعیہ کو پورا فرما۔ بیمار کربلا کی بیماری کا واسطہ جتنے بھی مومنین مومنات مریض ہیں، حاضرین میں سے جو بھی مریض ہے، میرے اللہ شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ صدقہ جناب علی اصغر کی عزت و عظمت کا جتنے بھی مومنین مومنات بے اولاد ہیں، بالخصوص امان بھائی، مالک بھائی، قمر بھائی، صالح اولاد عطا فرما۔ جنہیں اولاد جیسی نعمت پروردگار تو نے دی ہے، والدین کو یہ توفیق دے کہ ان کی اچھی تربیت کر سکیں۔ پروردگار سرکار کے ظہور میں تعجیل فرما، امام کے قدموں میں شہادت نصیب فرما، ہمارے امام کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ موضوع امامت ہے، خمسہ معرفت کا۔ جس آیت کی تلاوت کی ہے میں نے وہ امامت کے موضوع پہ ہے۔ جیسا کہ شاہ صاحب بیان کر رہے تھے کہ شب جمعہ امام کے ساتھ مخصوص ہے، ہمارے وقت کے امام کے ساتھ، اور ہمارے اعمال امام کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں۔ معصوم فرماتے ہیں من مات
ولم یعرف امام زمانہ ہی ماتا میتتن جاہلیہ، کہ جو شخص زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر اس دنیا سے چلا گیا تو وہ جہالت کی موت اس دنیا سے نہیں گیا، بلکہ وہ جاہلیت کی موت اس دنیا سے گیا۔ جہالت اور جاہلیت میں فرق ہے، یعنی معصوم بتانا کیا چاہتے ہیں، جاہلیت سے مراد کیا ہے؟ معصوم بتانا چاہتے ہیں کہ جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر اس دنیا سے چلا گیا، وہ اس زمانے جاہلیت میں، کہ جو کافر زمانے جاہلیت میں اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، وہ زمانے جاہلیت تھا۔ یعنی گویا جو معرفت کے بغیر مرا وہ اس زمانے جاہلیت میں مرا ہے۔ اور ہمیں اپنے امام کی معرفت ہونی چاہیے، جیسا کہ شاہ صاحب بیان کر رہے تھے کہ حسب، نسب، امام کے نام کا جاننا، امام کی تاریخ پیدائش ولادت کا جاننا، کب امام کی آمد ہوئی، امام کی والدین کے اسم کا جاننا، صرف یہ معرفت نہیں ہے، لیکن یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر معرفت کے 4 جز ہیں تو ان میں سے ایک یہ جز ہے، یعنی اس کے بغیر امام کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ کے اذہان میری طرف متوجہ ہیں تو ایک جملہ کہوں، سرکار امیر کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ عاقل ترین شخص وہ انسان ہے، وہ شخص ہے کہ جو خدا کی وحدانیت کا اقرار کرے، خدا کی وحدانیت پر ایمان رکھتا ہو، ساری زندگی مواحد ہو کے زندگی گزارتا ہو، ولائی اور علوی پرچم تلے جس نے ساری زندگی گزار دی، اصل میں صاحب معرفت وہ شخص ہے جو ساری زندگی مواحد ہو کے زندگی گزار رہا ہے، نبوی اور علوی پرچم تلے جس نے اپنی ساری زندگی گزار دی، اصل صاحب معرفت وہ ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ اگر امام کو پہچاننا ہے، الامر بالمعروف والعدل والاحسان، الامر اولی الامر بالمعروف والعدل والاحسان۔ پریشان تو نہیں نہ ہوگے، اپنے وقت کے امام کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ اولی الامر بالمعروف والعدل والاحسان، اگر اپنے زمانے کے امام کو پہچاننا ہے تو 3 طریقے ہیں، اس کے علاوہ اور بھی بہت طریقے ہیں جو اس روایت میں امام نے بیان کی ہیں کہ اولی الامر کو پہچاننا ہے تو معروف کے ذریعے پہچانو کہ امام وہ ہوگا جو نیکی کا حکم دے گا۔ معروف یعنی نیکی، امام معروف ہوگا یعنی نیکی کا حکم دے گا، امام عادل ہوگا، امام احسان کرنے والا ہوگا۔ بھائی امام عادل، امام وہ امام ہوتا ہے کہ اگر بھائی بھی آ جائے کہ مجھے تھوڑا زیادہ دے دو، وہ بھائی کو انکار کر دے۔ جناب عقیل آئے تھے نا مولا کائنات کے پاس کہ یا علی مجھے تھوڑا اضافی دے دیں جو تاریخ میں ملتا ہے، تو مولا نے انکار کر دیا۔ مولا کے دور خلافت میں یہ عادل امام کی نشانی ہے کہ اگر بھائی بھی آ جائے بیت المال سے کچھ مانگنے تو امام اسے انکار کر دیں۔ ایک صلوات پڑھ لیں باواز بلند۔ پھر معصوم فرماتے ہیں کہ امام کو پہچاننا ہے، ایک اور روایت میں معصوم فرماتے ہیں تعرفہ بالحلال والحرام، امام کو پہچاننا ہے تو حلال اور حرام کے ذریعے پہچانو۔ امام کو پہچاننا ہے حلال اور
حرام کے ذریعے پہچانو۔ امام وہ ہوتا ہے یحتاج الناس الیہ ولا یحتاج احد۔ امام وہ ہوتا ہے کہ لوگ جس کی طرف محتاج ہوں وہ لوگوں کا محتاج نہ ہو۔ یعنی امام اللہ کا بنایا ہوا امام، میں نے پہلی مجلس میں عرض کیا تھا، اللہ کے بنائے ہوئے امام اور لوگوں کے بنائے ہوئے امام میں یہ فرق ہوتا ہے کہ لوگوں کا بنایا ہوا امام اللہ کے بنائے ہوئے امام کا محتاج ہوتا ہے۔ جو محتاج ہو جائے وہ امام نہیں ہوتا۔ امام کو پہچاننا ہے تعرفہ بالحلال والحرام، حرام اور حلال کے ذریعے امام کی شناخت کرو۔ ایک صلوات پڑھ لیں بآواز بلند۔ اگر تکلیف نہ سمجھیں جو پیچھے بیٹھے ہیں وہ ممبر کے قریب آ جائیں، ایک مجلس کا ماحول بن جائے، صلوات پڑھتے ہوئے آ جائیں۔ اللہم صلی علی اللہ اکبر۔ اللہم صلی۔ امام کو حلال اور حرام کے ذریعے پہچانو۔ اللہ کا بنایا ہوا امام کبھی بندوں کا محتاج نہیں ہوتا۔ امامت ایک نعمت ہے، امامت ضرورت ہے، امامت ضرورت ہے، امامت نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نا وَلَا تُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، کہ پروردگار بروز محشر بروز قیامت نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گا کہ اللہ نے کون کون سی نعمتیں تجھے دی ہیں، ان نعمتوں کے ساتھ تم نے کیا سلوک کیا، ان نعمتوں کے بارے میں اللہ سوال کرے گا۔ یاد رکھنا اللہ کی ساری نعمتوں سے بڑی نعمت امامت ہے۔ اللہ کی ساری بڑی نعمتوں میں سے بڑی نعمت، سب سے بڑی نعمت وہ امامت ہے۔ امامت نعمت ہے، امامت ہماری ضرورت ہے۔ امام کا وجود برکت ہے اس کائنات کے لیے۔ حشام بن حکم امام صادق علیہ السلام کا شاگرد، صلوات پڑھ لیں بآواز بلند۔ حشام بن حکم امام صادق علیہ السلام کا شاگرد امام کی خدمت میں بیٹھا ہے۔ اس کا ایک مناظرہ ہو گیا تھا عبید معتزلی کے ساتھ۔ تو امام ہوتا ہے۔ حشام بن حکم نے امام کو بتایا نہیں کہ میرا مناظرہ ہو گیا، کہ کوفہ کی مسجد میں عبید معتزلی امامت کا انکار کر رہا تھا۔ امام کو بتایا نہیں، لیکن وقت کا امام جس کے پاس غیب کا علم ہوتا ہے، امام نے پوچھ لیا ذرا مجھے اس مناظرے کے بارے میں تو بتاؤ نا۔ شرما رہا تھا کہ امام کے سامنے میں کیسے لب کشائی کروں۔ امام نے اس کی مشکل حل کر دی۔ امام نے کہا ذرا اس مناظرے کے بارے میں تو بتاؤ نا، کہ کون سا مناظرہ ہوا۔ تو حشام بن حکم کہتا ہے کہ میں کوفہ کی مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، عبید معتزلی درس دے رہا تھا، امامت کے وجود کا انکار کر رہا تھا کہ امام نہیں ہونا چاہیے، امام نہیں ہے۔ تو معتزلی انکار کر رہا تھا۔ حشام بن حکم اس کے درس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حشام بن حکم کہتے ہیں کہ میں نے اس سے سوال کیا کہ کیا تمہارے کان ہیں، کیا تمہاری آنکھیں ہیں؟ تو عبید معتزلی کہتا ہے کہ یہ کون سا بیہودہ سوال ہے، یہ بھی کوئی سوال پوچھنے والا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں، یہ بھی کوئی سوال پوچھنے والا ہے؟ تو کہتا ہے میری آنکھ بھی ہے، میرے کان بھی ہیں، میرے ہاتھ بھی ہیں۔ تو حشام بن حکم کہتا ہے کہ اللہ نے تجھے کان کیوں دیے، آنکھیں کیوں دی، پاؤں کیوں دیے؟ تو عبید معتزلی کہتا ہے اللہ نے مجھے کان اس لیے دیے کہ میں ان کانوں سے سن سکوں، آنکھیں اس لیے دیے کہ میں ان آنکھوں سے دیکھ سکوں، پاؤں اس لیے دیے مجھے کہ میں ان پاؤں کے ساتھ چل سکوں۔
تو حشام بن حکم کہتا ہے کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے عقل بھی دی ہے، تجھے دل بھی دیا ہے؟ تو وہ عبید معتزلی کہتا ہے کہ مجھے اللہ نے عقل بھی دی ہے، مجھے اللہ نے دل بھی دی ہے، دل بھی دیا ہے۔ تو حشام بن حکم کہتا ہے کہ عقل اور دل کا کام کیا ہے؟ پوری توجہ چاہتا ہوں۔ حشام کہتے ہیں عقل اور دل کا کام کیا ہے؟ عبید معتزلی کہتے ہیں، پوری توجہ چاہتا ہوں، عبید معتزلی کہتا ہے عقل اور دل کا کام یہ ہے کہ وہ مجھے غلطی سے بچاتا ہے تاکہ میں کوئی غلط کام نہ کر دوں۔ تو حشام بن حکم کہتا ہے کہ اگر اللہ غلطی سے بچانے کے لیے، تمہیں غلطی سے بچانے کے لیے عقل اور دل خلق کر سکتا ہے تو اس دنیا کی حفاظت کے لیے امام خلق نہیں کر سکتا؟ یعنی اگر عاقل انسان ہی سمجھتا ہے نا کہ میرے لیے کون سی چیز اچھی ہے کون سی بری ہے۔ اذان کا احترام بھی سنت امام ہے۔ ایک صلوات پڑھ لیں بآواز بلند۔ پریشان تو نہیں نہ ہوگی؟ یعنی امام ضرورت ہے، امام نعمت ہے۔ اگر انسان کو غلطی سے بچانے کے لیے اگر پروردگار عقل کو خلق کر سکتا ہے، دل کو خلق کر سکتا ہے، تو پھر اس دنیا کو بچانے کے لیے امام کو بھی خلق کر سکتا ہے، اور امام کو خلق کیا ہے۔ فرمان ہے نا، لو للحجہ لساخت الارض باہلہا، یعنی کسی بھی دور میں اللہ نے اس زمین کو حجت سے خالی نہیں چھوڑا۔ کوئی دور ایسا نہیں ہے کہ جس دور میں اللہ نے حجت کو نہ بھیجا ہو، کیونکہ اللہ نے کہا تھا نا کہ ہدایت کی ذمہ داری میرے اوپر ہے۔ یعنی پہلے حجت بھیجی، پھر مخلوقات کو بھیجا۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے زمین پہ آئے تھے، یعنی حجت کا انتظام، ہدایت کا انتظام اللہ کے ہاں ہے۔ لولا الحجہ لساخت الارض باہلہا، اگر حجت زمین پہ موجود نہ ہو تو یہ زمین والوں کے ساتھ تباہ و برباد ہو جائے۔ سرکار امام زمانہ علیہ السلام فرماتے ہیں نا کہ اگر میں ایک لحظے کے لیے بھی اپنے چاہنے والوں سے اپنی نظر کو ہٹا لوں تو یہ دنیا تمہیں جینے نہیں دے گی۔ یعنی امام علیہ السلام کی نظر
شامل حال ہے ہمیں، امام کی ہمارے اوپر نظر ہے۔ کوشش کریں کہ جب امام دعا مانگا کریں کہ جب امام علیہ السلام کا ظہور ہو تو جو امام علیہ السلام دین لے کے آئیں دعا مانگا کریں کہ ہمارا دین بھی اس امام کے دین کے ساتھ ملتا ہو۔ صاحب کتاب مہدی موعود کتاب کا نام ہے، آیت اللہ جوادی عاملی نے یہ کتاب لکھی ہے، اردو میں بھی یہ کتاب آئی ہے امام زمانہ کے موضوع پہ۔ میں نے جتنی کتابیں پڑھی ہیں مجھے سب سے اچھی کتاب لگی ہے، اور بہت بڑی کتاب بھی نہیں ہے۔ اسلام آباد سے وہ کتاب بھی مل جاتی ہے، کراچی کمپنی سے، بڑی پیاری کتاب انہوں نے لکھی ہے۔ اس کتاب میں وہ لکھتے ہیں کہ امام علیہ السلام جو دین لے کے آئیں گے تو کثیر تعداد میں لوگ اس دین کا انکار کر دیں گے۔ امام علیہ السلام جو دین لے کے آئیں گے کثیر تعداد میں لوگ اس کا انکار کر دیں گے۔ ہر نماز کے بعد ہر وقت یہ دعا مانگا کریں کہ امام کا ظہور ہو، امام جو دین لے کے آئیں ہمارا دین بھی امام کے دین کے ساتھ ملتا ہو۔ ایک صلوات پڑھ لیں بآواز بلند۔ امامت نعمت ہے، امامت ضرورت ہے، امام کے بغیر یہ دنیا باقی نہیں رہ سکتی۔ امام کی نظر کرم ہے ہمارے اوپر۔ فالمدبرات امرا، توجہ ہے نا صاحبان، فالمدبرات امرا، اللہ تبارک و تعالیٰ امام کی طاقت بتانا چاہتا ہوں۔ امام وقت کی طاقت کتنی ہوتی ہے شاہ جی؟ امام وقت کی طاقت کتنی ہے کہ جسے ہم اپنا امام مان رہے ہیں وہ کس طاقت کا مالک ہے۔ فالمدبرات امرا، کتاب کا بھی حوالہ دیتا چلوں، حبل متین کتاب کا نام ہے، فارسی میں کتاب ہے، 2 جلدوں پہ کتاب ہے، میری لائبریری میں کتاب ہے، زیارت جامع کبیرہ کی شرح ہے۔ اس کتاب سے میں یہ جملے پڑھ رہا ہوں، فالمدبرات امرا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں۔ فرشتے اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے اس کائنات کا نظام چلا رہے ہیں۔ اچھا بھائی، آسمان سے بارش کا نزول، زمین سے فصلوں کا اگانا، یہ سارے کے سارے کام فرشتے کر رہے ہیں۔ ہواؤں کا چلانا یہ بھی فرشتے کر رہے ہیں۔ پوری توجہ چاہتا ہوں، آسمان سے بارش کا نزول، زمین سے فصلوں کا اگانا، ہواؤں کا چلانا، یہ سارے کے سارے کام فرشتے کر رہے ہیں۔ پوری توجہ چاہتا ہوں، جب بھی اللہ کا کوئی بھی فرشتہ کسی بھی کام کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے وہ سب سے پہلے امام وقت کی خدمت میں آتا ہے۔ امام وقت کی خدمت میں آتا ہے۔ والذی رفع السماء بغیر عمد، معصوم فرماتے ہیں مجھے قسم ہے اس پروردگار کی جس نے، کام تو بہت بڑی بات ہے نا، مجھے قسم ہے اس پروردگار کی جس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے کھڑا کیا ہوا ہے، کہ اللہ کا کوئی بھی فرشتہ، کام تو بڑی بات ہے، ذرا سی حرکت کے لیے بھی امام وقت کا محتاج ہے، امام وقت کا محتاج ہے۔ ایک صلوات پڑھ لیں بآواز بلند۔ اور محترم بسم اللہ تشریف، بس محترم آ گئے ہیں، ایک کا ایک جملہ، آخری جملہ، آپ کی توجہ میری طرف ہونی چاہیے۔ ذاکر صاحب آپ کو مفصل پوری مجلس سنائیں گے۔ آخری جملہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے آپ کو اپنے امام کی طاقت بتانا چاہتا ہوں، امام کی عظمت بتا رہا ہوں کہ ہمارے وقت کے امام کی عزت عظمت کیا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے جتنے بھی نبی بھیجے ان کے ساتھ ان کا گواہ بنا کے بھیجا، کائنات کے رسول کو بھیجا گواہ علی، نہیں آپ کی توجہ نہیں ہے، کائنات کے رسول کو بھیجا ان کا گواہ بنا کے بھیجا، کس کو؟ علی کو۔
یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفی باللہ شہیدی بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب۔ کافر کہتے تھے اے نبی، اے رسول، اے محمد تو رسول نہیں ہے، تو نبی نہیں ہے، انکار کر رہے تھے۔ تو پروردگار نے کہا تھا اے محمد قل کفی باللہ شہیدی بینی شہیدم بینی و بینکم، اے حبیب ان کافروں سے کہہ دو میری نبوت اور رسالت کا ایک گواہ اللہ ہے اور ایک گواہ وہ ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ نہیں آپ نے یا علیہ جلدی جلدی جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے، پوری کتاب کا علم ہے، پوری کتاب کا علم ہے۔ یہ آیت کس کی شان میں اتلی؟ منبر کوفہ پہ مولا کائنات ہیں، سلونی کا دعویٰ کر رہے ہیں، پوچھو مجھ علی سے قبل اس کے کہ علی تمہارے درمیان نہ رہے۔ وہ علی سے سوال کرو نا، علی سے قرآن کے متعلق سوال کرو گے علی قرآن سے جواب دے گا، علی سے تورات کے متعلق سوال کرو گے علی تورات سے جواب دے گا، انجیل سے سوال کرو گے علی انجیل سے جواب دے گا، زبور سے سوال کرو گے علی زبور سے جواب دے گا، اور ہر کتاب پکار کر کہے گی علی نے جو کہا سچ اور حق کہا۔ یعنی محمد کا گواہ علی کا گواہ حسن کو بنایا، حسن کا گواہ حسین کو بنایا، حسین کا گواہ زین العابدین کو گوایا، حسین العابدین کا گواہ محمد باقر کو گوایا، باقر العلوم کو گواہ جعفر الصادق کو بنایا، جعفر صادق کا گواہ موسیٰ کاظم کو بنایا، موسیٰ کاظم کا گواہ علی رضا کو بنایا، علی رضا کا گواہ محمد تقی کو بنایا، محمد کا گواہ علی کو بنایا، علی کا گواہ حسن عسکری کو بنایا، حسن عسکری کا گواہ مہدی موعود کو بنایا۔ اور آخری جملے مصائب میں نہیں پڑھوں گا، منبر ذاکر صاحب کے حوالے۔ اب مہدی علیہ السلام جب ظہور فرمائیں گے تو ان کا گواہ کون ہوگا؟ بھائی مہدی موعود جب ظہور فرمائیں گے ان کا گواہ کون ہوگا؟ اب اللہ تبارک و تعالی نے تو کہہ دیا کہ نبوت کا اختتام ہو گیا، اب محمد مصطفیٰ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اگر اللہ ایک امام کو اور خلق کرتا ہے، امام کو بھیجتا ہے تو 12 اماموں سے تعداد بڑھ جاتی ہے۔ پروردگار کہے گا میں نے ایک امام کو زندہ رکھا ہے، ایک نبی کو زندہ رکھا ہے۔ جب میرا مہدی ظہور فرمائے گا تو حضرت عیسیٰ ظہور فرما کے میرے مہدی کی گواہی دے کے بتائیں گے کہ محمد مصطفیٰ کی امت کے امام وہ امام ہوتے ہیں جن کی گواہی بنی اسرائیل کے نبی دیا کرتے ہیں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔